بسم الله الرحمن الرحيم. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا آپ نے مسیح السلام کے اقتباسات کی روشنی میں فرشتوں کے جو وجود ہے اس کے حوالے سے کافی تفاصیل پیش کی ہیں. اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی موقع دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا سے ہی ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب. ان کا کال سنتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریشی عبدالحکیم صاحب. محترم، میری درخواست یہ ہے، غیر احمدی علماء اپنے مضامین میں اپنی تحاریر میں یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سب سے پہلا اور بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچائیں. اب جبکہ قرآن مجید کی جو اسلامی شریعت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو پھر فرشتوں کے نزول کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. میری دوسری درخواست یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اپنی مستند تحریر کشتی نوح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو فرشتہ نازل ہوتا تھا وہ کبوتر کی شکل میں تھا. اس سے حضور علیہ السلام کا کیا مقصد ہے؟ ایک. اس کے علاوہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کو جری اللہ فی اولل الانبیاء بنایا ہے، تو کیا آپ پر جو وحی اور الہام کی بارش ہوتی تھی کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہوئی ہے؟ میری یہ درخواست ہے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. آپ نے 3 مختلف سوالات کیے ہیں تو میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا کام کتاب لانا ہے. یہ کام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، وحی لانا. تتنزل علیہم الملائکہ کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں پر اترتے رہیں گے. صرف یہ کہنا کہ ایک کتاب قرآن مجید لانا نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیلۃ القدر کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں. اب غیر احمدی پتہ نہیں کون سے غیر احمدی کہتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں تو بار بار لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آخری رات کے حصے میں زمین پر اترتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں میرے بندے. حل یستغفرون، کیا وہ استغفار کر رہے ہیں، تسبیح و تحمید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ باتیں بتاتے ہیں. واضح حدیثیں ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ ساری حدیث. پھر ان کا یہ سوال غیر احمدیوں کا کہ اب فرشتے نہیں اترتے، بڑی عجیب سی بات ہے یہ. ایک تو بات یہ. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ فرشتہ تھا وہ کبوتر کی شکل پہ آتا تھا. ایسا انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اس کی تعویل یہ ہے کہ عام طور پہ پرانے زمانے میں کبوتر پیغام رسانی کا ایک کام کیا کرتا تھا. اس کے اندر ایک اشارہ یہ ہے کہ جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا وہ ایک ذریعے سے آتا تھا. اب اس کو آپ کبوتر کہہ لیں کیا کہہ لیں، لیکن یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے ظاہری شکل میں ہی کبوتر کو لے لیا ہوا ہے، تو یہ ان سے تعلق رکھتا ہے. ورنہ اس میں صرف اشارہ یہ تھا کہ پیغام رسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے کرتا تھا. تیسرا سوال کیا تھا ان کا؟ کہ مسیح السلام جیسے کہ جری اللہ فی اولل الانبیاء ہیں، تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جو وحی ہے وہ کیا جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے؟ حضرت جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی بھی نبی پہ آتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذریعہ آتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں فرشتے آپ نے دیکھے. مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے کشف میں دیکھا ایک فرشتہ ہے اور وہ چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نان ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے. اسی طرح ابھی میں نے بتایا کہ حضرت مسیح السلام کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 40,000 عربی مادہ سکھایا، وہ بھی یہ آتا ہے اس میں. پھر مسجد مبارک میں حضور نے فرمایا کہ وہ فلاں جو ایک مینارہ گنبد چھوٹا سا ہے اس کے پیچھے فرشتہ ہے. تو فرشتے تو ہر طرح کے ہیں اور وہ حضرت مسیح السلام کی زندگی میں آتے رہے. کچھ کا حضور نے ذکر فرمایا، کچھ کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن جو وحی پہنچانے کا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یا نیک بندوں کے درمیان جو وحی پہنچانے کا طریقہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے آتا ہے. اور ان کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیتا ہے وہ انہی کا ایک پورا نظام ہے
وہ کوئی ایک انسان نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے جن کے ذریعہ سے وہ آگے جہاں وہ پیغام پہنچنا ہوتا ہے وہاں وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔